نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے پہلی مجلس کے اندر 5 غزوات کا ذکر کیا. اب چھٹے غزوات کا نام بیان کرتے ہیں. نمبر 6 غزوہ بنی سلیم. ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لے آئے تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 راتیں بھی قیام نہ فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنو سلیم سے مقابلے کے لیے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدر نامی چشمے تک پہنچ گئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک قیام فرمایا اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی. نمبر 7 غزوہ بنو قینقاع. یہ غزوہ 2 ہجری شوال کی 15 یا 16 تاریخ تھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 20واں مہینہ شروع ہو چکا تھا. یہ غزوہ پیش آیا. مدینہ منورہ میں موجود یہودیوں میں سے یہ سب سے پہلا قبیلہ تھا جس نے عہد شکنی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے جواب دیا اور جنگ کے لیے قلعہ بند ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا سخت محاصرہ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا اور وہ یہودی لوگ یہ معاہدہ کر کے نکلے قلعے سے نیچے اتر آئے کہ ان کے اموال مسلمانوں کے ہوں گے اور ان کی عورتیں اور بچے خود ان کے رہیں گے. قلعے سے اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشکیں باندھ دی اور اس کام پر حضرت منذر بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی منت سماجت کرنے پر انہیں قتل کرنے کی بجائے اپنے مال اور اسباب سمیت جلا وطن ہونے کا حکم صادر فرمایا. چنانچہ وہ ازراعات کی طرف چلے گئے. یہ تھا 7واں غزوہ بنو قینقاع. 8واں غزوہ سویق. یہ غزوہ 5 ذوالحج 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 سواروں کو لے کر ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے کے لیے نکلے مگر مشرکین بھاگ گئے اور جاتے وقت خود کو ہلکا کرنے کے لیے ستو کی تھیلیاں پھینکتے گئے. اسی مناسبت سے اس غزوے کا نام سویق پڑ گیا. سویق عربی میں ستو کو کہتے ہیں. نمبر 9 غزوہ غطفان. اسی غزوے کو انبار اور غزوہ ذی امر بھی کہتے ہیں. یہ ربیع الاول کے مہینے 3 ہجری میں پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنایا اور خود 450 صحابہ کرام کے ساتھ روانہ ہوئے مگر اس غزوے میں بھی لڑائی نہیں ہوئی. نمبر 10 غزوہ بنو سلیم. اس غزوہ کو نجران یعنی غزوہ نجران اور یا غزوہ بجران بھی کہتے ہیں. یہ جگہ حجاز کا معدن بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کچھ دن قیام فرمایا. دشمن بھاگ چکے تھے اس لیے جمادی الاولیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی فرمائی. یہ پہلے والے غزوہ کے علاوہ ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے 6 نمبر جو غزوہ بیان کیا اس کا نام بھی بنو سلیم، اس کا نام بھی بنو سلیم تھا، لیکن یہ دونوں الگ الگ ہیں.
اور سیرت کی کتابوں میں غزوہ بجران کے نام سے مشہور ہے۔ نمبر 11 غزوہ احد۔ یہ غزوہ 7 شوال 3 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 32ویں مہینے کے آغاز میں پیش آیا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی، جبکہ مشرکین کا لشکر 3000 افراد پر مشتمل تھا۔ ان کے پاس 700 زرہیں، 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ ابتدا میں جتنے مشرک بھی مقابلے کے لیے نکلے، مسلمانوں نے انہیں خاک اور خون میں تڑپا دیا، یہاں تک کہ جب مشرکوں کا جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہ رہا تو ایک عورت نے یہ جھنڈا اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر مشرک پھر لڑنے کو تیار ہو گئے، لیکن جب آخری جھنڈا بردار بھی قتل ہو گیا تو مشرک شکست کھا کر بے تحاشا دوڑنے لگے، اور ان میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتا تھا، اور ان کی عورتیں ہلاکت ہلاکت پکار رہی تھی۔ مسلمان ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں پیچھے درے پر مقرر مسلمان تیر اندازوں میں سے اکثر نے اپنی وہ جگہ چھوڑ دی جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقرر فرمایا تھا۔ چنانچہ خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل، جو دونوں اس وقت مشرکین کے ساتھ تھے، انہوں نے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا۔ اسی اثنا میں شیطان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ اڑا دی، جس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹ کر لڑتے رہے۔ اسی غزوے کے متفرق واقعات پہلے گزر چکے ہیں۔ نمبر 12 غزوہ حمراء الاسد۔ یہ غزوہ اتوار کی صبح 16 شوال 3 ہجری میں پیش آیا۔ قریش مکہ جب غزوہ احد سے واپس مکے کی طرف روانہ ہوئے تو انہیں راستے میں خیال آیا کہ ہم نے اپنا کام مکمل نہیں کیا، چنانچہ ہمیں واپس مدینہ منورہ پر حملہ کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مقابلے کے لیے نکل پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی صحابہ کرام نے بھی بھرپور ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے نکل کر 8 میل دور حمراء الاسد نامی مقام پر جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ مشرکین کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ خوف زدہ ہو کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے، اور انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کا ارادہ منسوخ کر دیا۔ نمبر 13 غزوہ بنی نذیر۔ سامعین کرام، یہ غزوہ ربیع الاول 4 ہجری میں پیش آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 36واں مہینہ شروع ہوا تھا۔ یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر نے عہد شکنی کی اور شرارت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ کئی دن کے محاصرے اور مسلمانوں کے ہاتھوں اپنے باغات کی تباہی کے بعد ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے رعب طاری کر دیا، اور انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ چنانچہ انہیں اسلحے کے سوا باقی اتنا سامان جو ان کے اونٹ اٹھا سکیں لے کر جلا وطن ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ ان میں سے اکثر نے خیبر کا رخ کیا، جبکہ بعض یہودی یہ بنو نذیر والے شام جا کر آباد ہو گئے۔ اس غزوے کے بیان میں قرآن مجید کی سورہ حشر کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ نمبر 14 غزوہ ذات الرقاع۔ یہ غزوہ جمادی الاولی 4 ہجری میں پیش آیا۔ رقاع کپڑے کے چیتھڑوں کو کہتے ہیں، جو کپڑے کے چیتھڑے ہوتے ہیں ان کو عربی میں رقاع کہتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس غزوے میں چلتے چلتے ہمارے پاؤں پھٹ گئے اور ہم نے ان پر کپڑوں کے چیتھڑے لپیٹ لیے تھے۔ اسی مناسبت سے اس غزوے کا نام ذات الرقاع پڑ گیا۔
اللہ اکبر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رکا اس جگہ کے ایک درخت یا پہاڑ کا نام ہے، اس کی طرف یہ غزوہ منسوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 400 صحابہ کرام کے ساتھ بنی محارب، بنی ثعلبہ اور بنی غطفان کے مقابلے کے لیے نکلے تھے۔ اسی غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صلاۃ الخوف بھی پڑھائی، یعنی خوف والی نماز۔ نمبر 15 غزوہ بدر صغریٰ۔ سامعین کرام، ایک تھا غزوہ بدر کبریٰ جو غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہے، جس میں صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی، جس کا ہم بیان کر چکے ہیں۔ لیکن یہ جو 15واں غزوہ ہے اس کا نام ہے غزوہ بدر صغریٰ۔ اس غزوے کو غزوہ بدر موعد بھی کہتے ہیں۔ یہ غزوہ شعبان کے مہینے 4 ہجری میں پیش آیا۔ گزشتہ سال احد کے موقع پر ابو سفیان سے آئندہ سال بدر کے مقام پر جنگ کا وعدہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کے ساتھ بدر تشریف لائے اور 8 دن تک قیام فرمایا۔ وہاں ٹھہرے۔ ابو سفیان بھی مکے سے نکلا مگر اسے ہمت نہ ہوئی اور وہ راستے سے ہی لوٹ گیا۔ نمبر 16 غزوہ جو ہے دومۃ الجندل۔ یہ غزوہ ربیع الاول 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دومۃ الجندل نامی مقام کی طرف سے بہت بڑے لشکر کے مدینہ منورہ پر حملہ ہونے کے ارادے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کرام کو لے کر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے لشکر کے ساتھ چلتے تھے اور دن کو چھپ جاتے تھے۔ جب دومۃ الجندل والوں کو اس لشکر کی اطلاع ملی تو وہ بھاگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 ربیع الثانی 5 ہجری میں واپس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ سامعین کرام، تو یہ ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہیں 16۔ انشاءاللہ مزید 17 سے لے کر 27 یا 28 تک ہم مزید بیان کریں گے۔ ہمارے اس پیغام کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی ہماری ان باتوں سے مستفیض ہوں اور مسلمانوں کو معلوم ہو کہ ہمارے پیارے آخری پیغمبر امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، جو ہے اسلام کے نفاذ کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے 27 جنگوں میں جو حصہ لیا اور آپ بنفس نفیس شریک ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔